بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ میرے محترم سامعین، آج میں آپ سے ایک دل کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بتائیے، ہماری زندگی کی کامیابی کے لیے جو بہترین راستہ دکھانے والے ہیں، سب سے اچھے کون راستہ دکھانے والے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک تعالی وہ بہترین راستہ دکھائے ہیں، قرآن شریف کے ذریعے سے ہم پتہ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کے ذریعے سے ان راستوں کی تشریح کر چکے ہیں۔ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کا راستہ ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کوئی راستہ دکھا سکتا ہے؟ ان سے زیادہ کوئی بہترین بات بتا سکتا ہے؟ کامیابی کی راہ ان سے اچھا کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، کامیابی کے لیے ادھر ادھر منہ مارتے رہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں۔ بتائیے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے، خاص طور سے میرے جو جاننے والے ہیں ان سے بھی، اور جو ان کے جاننے والے ہیں، اسی طرح میں دنیا کے تمام انسانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب لوگ کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سب لوگ کامیابی چاہتے ہیں، سبھی لوگ سکون چاہتے ہیں، لیکن جہاں پہ کامیابی مل رہی ہے، جہاں پہ سکون اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس جگہ پہ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اس راستے کو کیوں نہیں اختیار کرتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا تعلق قرآن سے مضبوط ہو جاتا ہے، اگر آپ کا تعلق حدیث شریف سے مضبوط ہو جاتا ہے، اگر آپ کا تعلق سنت سے مضبوط ہو جاتا ہے، اگر اللہ کی باتوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، ان کی حدیثوں سے، ان کی سنتوں سے آپ کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تو میں یہ لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ ضرور کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اس لیے کہ کامیابی کے راستے یہی ہیں۔ یہ قرآن شریف پڑھنا، صحیح پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، حدیث شریف سننا، سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے، قرآن شریف کی آیتوں کو سننا، سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے، غور کرنا ضروری ہے۔ لہذا اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ آپ روزانہ جیسے وقت سے آپ کھانا کھاتے ہیں، دن بھر میں 2 وقت یا 3 وقت یا 4 وقت، جتنا وقت بھی آپ کھانا کھاتے ہیں، اور آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ دن بھر میں 1 مرتبہ کھانا ضروری ہے، یہاں تک رمضان میں اگر آپ روزے رکھتے ہیں، دن بھر بھوکا رہتے ہیں، تو ضرور 1 یا 2 وقت یعنی سحر کے وقت اور افطار کے وقت آپ ضرور کھانا کھاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور کھاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ تصور کیے رہتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار بھی ہے پھر بھی اس کو وقت سے کچھ نہ کچھ دینا ضروری ہے، اگر کھانا پینا بند ہو جاتا ہے تو ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ کیوں نہیں کھا رہا، کھانا ضروری ہے۔ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ روزانہ آپ دین کی باتوں کو سنیے، دین کی باتوں کو سمجھیے، اس لیے کہ کھانے کے ذریعے سے یہ مٹی کا جو جسم ہے اس کو تو آپ بڑھاوا دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی باتوں کو سنیں گے، اللہ کی باتوں کو سمجھیں گے، نبی کی باتوں کو سنیں گے، ان کی باتوں کو سمجھیں گے، ان کی باتوں کو پڑھیں گے، غور کریں گے اور اس سے نتیجہ نکالیں گے، پھر عمل کریں گے، تو یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اس سے آپ کی روح جو ہے، اندر جو آپ کی جو روح ہے، اصل یہی ہے۔ اگر روح جسم سے نکل جائے تو پھر یہ جسم کیا ہے؟ جسم کو مٹی میں دفن کر دیتے ہیں۔ جب تک روح رہتی ہے تو یہ جسم چلتا پھرتا رہتا ہے، دنیا میں چلتا پھرتا رہتا ہے، تو اصل روح ہے۔ یہ جسم بس چند دنوں کے لیے ہے، 50 60 70 سال کے لیے یہ جسم ہم دیکھتے ہیں اس دھرتی پہ، اس زمین پہ، لیکن یہ جو روح ہے آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے سے یہ روح ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت آپ کی روح تھی، اور اس سے پہلے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس روح کو پیدا فرما چکے ہیں، اور جب دنیا سے چلے جائیں گے تو جسم تو مٹی ہو جائے گی، جسم کا معاملہ جیسا بھی ہوگا، جس کے ساتھ جیسا معاملہ ہوگا، کسی کا تو جسم جلدی ہی ختم ہو جاتا ہے، کسی کا جسم کچھ دنوں تک رہتا ہے۔ جو اللہ کے مقرب بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جسم تو بہت دنوں تک رہتا ہے، لیکن یہ جو روح ہے، یہ روح قبر میں بھی رہے گی، برزخ میں بھی رہے گی، قیامت کے دن بھی رہے گی، مرنے کے بعد بھی رہے گی۔ تو اصل روح ہے، روح کو اگر آپ تقویت پہنچاتے ہیں، روح کو غذا دے رہے ہیں، روح کی اصلاح کر رہے ہیں، روح کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں، روح کا کھانا آپ دے رہے ہیں،
تو کامیابی ضرور ملے گی، اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ روح کا کھانا کیا ہے؟ روح کا کھانا یہ ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو، نبی سے تعلق مضبوط ہو۔ اور اللہ سے تعلق کیسے مضبوط ہوگا، نبی سے کیسے تعلق مضبوط ہوگا؟ جب ان کی باتوں کو سنیں گے، ان کی باتوں کو سمجھیں گے، ان کی باتوں کو پڑھیں گے، تب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہوگا، ان کی محبت حاصل ہوگی، ان کی معرفت حاصل ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک معلوم نہیں ہوتا ہے تو معرفت میں معرفت میں بہت کمی ہوتی ہے، ہم زیادہ اللہ سے محبت نہیں کرنے والے ہوتے ہیں، زیادہ ان کی باتوں کو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے معلوم حاصل کرتے جائیں گے، جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے جائیں گے اور ان کی باتوں کو سمجھتے جائیں گے، ویسے ویسے ان سے محبت بڑھتی جائے گی اور ان سے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا اور ان کی باتوں پر چلنے والے ہو جائیں گے۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی کچھ ہوں، جو بھی کام کرتے ہوں، دن بھر میں ضرور کچھ وقت نکالیے، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 10 منٹ، 20 منٹ، اور زیادہ سے زیادہ وقت نکالیے۔ کبھی وقت کم ہو، کبھی زیادہ وقت ہو، لیکن روزانہ ضرور وقت نکالیے اور قرآن شریف کو پڑھیے اور سمجھیے۔ تفسیریں ہیں اور حدیثیں ہیں، ان کو پڑھیے، سمجھیے، اور جو بیانات میں اپلوڈ کرتا ہوں خاص طور سے روزانہ، آپ ضرور ان میں سے سنیے، سمجھیے، عمل کیجیے۔ انشاءاللہ ضرور اگر ایک بھی بیان آپ سنیے گا تو اس میں ضرور کچھ حدیث کی بات معلوم ہو جائے گی، قرآن کی بات معلوم ہو جائے گی، پھر اس پر عمل کیجیے، پھر دوسرا بیان سنیے، تیسرا بیان سنیے، دوسرے ویڈیوز کو دیکھیے۔ اب پڑھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ یہ میری دلی تمنا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔